بدل گیا تو پوری حیثیت بدل گئی۔ زبان ہماری اونچائی پر بھی لے جاتی ہے اور نیچے بھی لے آتی ہے۔ اس بات کو ہمیشہ ملحوظ رکھیں کہ اس زبان سے بہت سارے لوگ نفع بھی اٹھاتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو نقصان بھی ہوتا ہے۔ لیکن ساتھ میں یہ بات بھی عرض کروں، نرم گفتگو کرنے کا عادی ہر ایک کو ہونا چاہیے۔ نرم گفتگو کرنے کا عادی ہر ایک کو ہونا چاہیے، اس کی نیکیوں کی علامت ہے، اس کے اخلاق کی علامت ہے۔ لیکن ساتھ میں امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ بھی فرمایا، چاہے جتنی بھی نرم طبیعت ہو انسان کی، اللہ اور اس کے رسول کے لیے غیرت ہونی چاہیے۔ اللہ اس کے رسول کے خلاف بات سنے تو پھر نرم لہجے کا استعمال نہ کرے، پھر وہ بزدلی کہلائے گی، وہ بزدلی کہلائے گی۔ آج میں ایک بات یہ بھی بتا دوں، بہت سارے لوگ یہ سمجھتے بھی ہیں۔ ابھی چند دن قبل میں ماررہ مطہرہ میں بیان کیا اخلاق کے، اولیاء اکرام کے مذہب و مسلک پر، اور پچھلے 15 سالوں سے میں نے بہت سارے خطابات کیے ہیں اخلاق پر، معاشرے کی برائیوں پر۔ لیکن ابھی چونکہ چند دنوں میں جلسے پروگرام بہت سارے ہو گئے اور عظمت ناموس رسالت پر زیادہ گفتگو ہونے لگی، تو لوگوں میں ایک امیج الگ بیٹھی ہوئی ہے۔ اور ابھی ہم نے اخلاق حسنہ پر گفتگو کیا کی 8 دن پہلے، ایک بزرگ نے مجھ سے پوچھا، ایسی بھی تقریر کرتے ہیں آپ ایسی بھی تقریر کرتے ہیں، یعنی نرم گفتگو بھی کرتے ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ ہماری امیج ایسی بنا کر رکھیں کہ ہم ہر وقت چلاتے ہی رہتے ہیں، ہر وقت للکارتے ہی رہتے ہیں۔ میرے عزیزوں، میں یہاں پیغام دینا چاہتا ہوں، ہم قرآن کے اس آیت پر عمل کرنا چاہتے ہیں جو مولا نے فرمایا، اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ مومنین کی شان ہے، صحابہ کی شان ہے، وہ کافروں پر سخت ہوا کرتے ہیں اور مومنوں کے لیے نرم دل ہوا کرتے ہیں۔ زبان کی نرمی ایمان والوں کے لیے ہے، زبان کی نرمی محبت مصطفیٰ کے لیے ہے، عاشقان مصطفیٰ کے لیے ہے۔ ساتھ میں زبان کی سختی کفار و مشرکین کے لیے ہے، گستاخان رسول کے لیے ہے۔ اور اگر یہ چیز نہیں آئی تو پھر آپ سمجھ لیں نیک اس وقت نہیں کہلائے گا آدمی۔ بعض لوگوں کو ایسا لگتا ہے نرم بات کرنا چاہیے، نرم گفتگو، بالکل صحیح ہے، یہ اخلاق ہے۔ لیکن اگر ایسے مقامات پر جہاں تمہارے نبی کو کوئی گالی دے رہا ہو، رب کی شان میں کوئی بھونک رہا ہو، اس وقت تم کہو کہ اخلاق ہے، نرم بات کرنا چاہیے، یہ بے غیرتی ہے، یہ بے غیرتی ہے۔ تمہاری بیوی کو اگر تمہارے سامنے کوئی چھو دے اور اس کے بعد تم ہنس کر کے اس سے کہو ٹھیک ہے جائیے صاحب، آپ کو کہا جائے گا بے غیرت آدمی، بے غیرت آدمی ہے۔ انسان کو اپنی بیوی، اپنی بیٹی، اپنی ماں پر بھی غیرت ہوتی ہے، وہ سنتا نہیں ہے، یہ پیدائشی ہے، فطرت ہے انسان کی۔ اور مومن کی شان یہ ہے، سب سے بڑی غیرت اس کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوا کرتی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ماں اور باپ کو گالیاں ایک وقت میں برداشت کر بھی لے جائے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی شان میں وہ ہرگز برداشت نہ کرے۔ یہ ایمان کی علامتوں میں سے ہے۔ بہرحال میں نے زبان کے دونوں استعمال آپ کو بتائے، سخت لہجے بھی ہیں، نرم لہجے بھی ہیں۔ لیکن جب آپ کا پالا کسی گستاخ سے نہ پڑے تو ہمیشہ نرم گفتگو کرنے کے عادی بنے۔ مومنین میں نرم لہجے کا اختیار ہمیشہ رہے، اس سے اخلاق آپ کے بتائے دکھائے جاتے ہیں، اس سے آپ کے اخلاق معلوم ہوتے ہیں، ساتھ ہی معاشرے میں نرمی اور محبت کا ماحول بھی قائم ہوتا ہے۔ ڈانٹنے کے طریقے بھی میں آپ کو بتاؤں، میرے والد گرامی فرمایا کرتے تھے، حضور حافظ ملت رحمت اللہ علیہ جو الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور کے بانی ہیں اور بڑے محدث جنہوں نے ایک نہیں ہزاروں عالم پیدا کیے، اس ہندوستان کی بات کر رہا ہوں، حافظ ملت رحمت اللہ علیہ پوری بخاری شریف پڑھاتے تھے، تقریباً 40 سال تک انہوں نے پڑھایا بخاری شریف۔ میرے والد ان کے شاگرد ہیں، فرماتے ہیں جب وہ بہت زیادہ ناراض ہو جاتے کسی سے، ڈانٹنا ہوتا، ہر استاد بچے کو ڈانٹتا ہے، کبھی کچھ بچہ نافرمانی کر جائے یا مزاج کے خلاف بات کرے تو استاد ڈانٹتا ہے، تو حافظ ملت رحمت اللہ علیہ اگر کسی شاگرد کو ڈانٹتے بھی غصے میں تو کہتے ہیں اے جنتی کیا کر رہا ہے،
کہتے ہیں اگر یہ جملہ قبول بھی ہو جائے تو بچہ جنتی ہو جائے. لہجے کی یہ استعمالات اولیاء سے سیکھو میرے عزیزو. غصے پر کنٹرول اس وقت تمہارے اخلاق معلوم ہوتے ہیں جب تمہارا غصہ عروج پر ہوتا ہے. اس وقت تمہاری حقیقت لوگوں کے سامنے آتی ہے. وہ اپنے شاگردوں کو ڈانٹتے بھی تو جنتی کہہ کر ڈانٹتے, یعنی کوئی گالی نہیں ہے, کوئی برے کلمے نہیں ہیں, بلکہ ایسا جملہ ہے کہ اگر قبول بھی ہو گیا استاد کی زبان سے, اس کی تو زندگی وصول ہوگی, اس کا بیڑا پار ہو گیا. ہمارے درمیان ماں باپ کو بھی یہ چاہیے کہ بچوں کو کس طرح کے اخلاق آپ دے رہے ہیں. گفتگو کرنے کے متعلق قرآن میں اللہ تعالیٰ نے آداب بتائے ہیں. جب آپ گھروں کے اندر موجود ہوں تو بچوں کے سامنے کس طرح کی گفتگو کیا کریں گے, کیسی بات کریں گے. شوہر اور بیوی جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں بچے کے دماغ میں وہ پورا کا پورا چھپتا ہے, ٹرانسفر ہوتا ہے. اسی لیے کہا گیا ایڈلٹ گفتگو کبھی بھی بچوں کے درمیان نہیں کی جائے گی. جو میچورٹی میں نہیں ہے ان بچوں کے سامنے ماں اور باپ بیٹھ کر کے کلام بھی نہ کریں, بات نہ کریں. معاشرہ تو آج ایسا ہے سب پوری فیملی لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور حد تو یہ ہے کہ گندی فلمیں سامنے لگی ہوئی رہتی ہیں. وہ کیسے بچا پاؤ گے؟ 4 سال 5 سال کے بچے کے اندر بھی وہ گفتگو, وہ مکالمات, ایک دوسرے سے بات کرنے کی تمیزیں, وہ سب وہاں سے سیکھتا آ رہا ہے. گھروں کے اندر ماحول کو تبدیل کرنے کے لیے آپ کی اپنی زبان پر کنٹرول اور اپنے بچوں کی تربیت اور ان کی زبان پر کنٹرول بہت ضروری ہے. پھر دیکھنا آپ یہ معاشرہ پیدا کر کے کل کو آپ کا بچہ نکلے گا, اس کی تمیز, اس کے اخلاق پر ہر کوئی اش اش کرے گا. چند دنوں کی محنت ہے آپ کی, لیکن بچے جب سلیقے کے ساتھ گفتگو کریں تو لوگوں کا دل جیت لیا کرتے ہیں. بات کرنے کے آداب ایسے ہیں کہ لوگ دل جیت لیا کرتے ہیں. یہ میرے استاد گرامی مصر کے رہنے والے تھے. جب خطابت ہمیں سکھا رہے تھے گفتگو کرنے کے آداب, تقریر کرنے کے آداب, تو ایک امام غزالی کا قول تھا کلم الناس علی قدر عقولہم, لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق بات کرو. اس پر وہ سمجھاتے ہوئے ہمیں ٹریننگ دیتے تھے اور کہتے تھے کہ تمہارے پاس آنے والے کئی طرح کے لوگ ہوں گے. اگر تم امام ہو, اگر داعی ہو, خطیب ہو, مقرر ہو, کوئی غریب گھر سے, کوئی بڑے امیر گھر سے, کوئی پڑھا لکھا آئے گا, کوئی جاہل ہوگا, کوئی بدتمیز بھی ہوگا, کوئی نیکوکار, کوئی گنہگار, سب طرح کے مکس مجموعہ تمہارے پاس ہوگا. ان سے خطاب کرنا, ان سے بات کرنا, کس انداز سے بات کرو گے, کیسے ان سے کلام کرو گے. میرے عزیزو یہ ہمارا اپنا ہنر نہیں ہے. ہم جو آپ کے سامنے گفتگو کر رہے ہیں یہ ہمارا فن نہیں ہے, یہ اپنا پیدا کیا وہ ہنر نہیں ہے. ہمیں سکھایا گیا تھا صرف اور صرف آپ کو اس مجمع سے اور یہ آئے ہوئے جمع غفیر سے بات کرنے کے لیے ایک ہی اسلوب اپنانا ہے. دیکھنا ہے کہ رسول اللہ کیسے بات کیا کرتے تھے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اسلوب اپناؤ. حضور کے خطبے دیکھو, حضور جب خطاب کرتے, ظاہر سی بات ہے مسجد نبوی میں اس وقت بھی لوگ, ہر طرح کے لوگ آتے, دیہات کے بھی تھے, شہر کے بھی تھے, اعلیٰ دماغ والے لوگ, اور کئی الگ الگ قسم کے لوگ آتے. حضور کا خطاب سب کے لیے تھا. عزیزان گرامی, ان سنتوں پر عمل کر کے آج آپ اپنے لہجے کو بہتر بنا سکتے ہیں. بس میری گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زبان کا صحیح استعمال عطا فرمائے, ورنہ یہ زبان کی سختیاں اور اس کی کڑواہٹ ہمیں دوزخ میں بھی لے جاتی ہے, دوزخ تک لے جا سکتی ہے. اللہ تعالیٰ اس کی مکاریاں, اس کی عیاریاں اور اس کی شرانگیزیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. ساتھ میں یہ بھی میں بتا دوں, وہ زبان پاک نہیں بولتی, وہ زبان پاک نہیں بولتی جو حلال نہیں کھاتی. یہ بھی بزرگوں نے فرمایا ہے, یہ زبان پاک نہیں بولتی جو حلال نہیں کھاتی. اسی سے ہر کچھ گزرتا ہے, اندر پیٹ میں جاتا ہے. حلال لقمے اس سے گزارو تو زبان پاک بولے, اللہ کا ذکر کرے, اور تمہیں زبان میں وہ لذت آنے لگ جائے. لیکن اس سے حرام لقمے گزارتے رہو گے, اس کے لہجے کی سختیاں بھی آ جائیں گی, اس کے اندر کڑواہٹ بھی آ جائے گی, گالی گلوچ, یہ سارے استعمالات یہ زبان کرنے لگ جائے گی. کیوں؟ اس سے حرام لقمے جو گزارے جا رہے ہیں. اس چیز کا بھی خیال ضروری ہے. زبان کو جس طرح کا پیٹرول دو گے ویسی چلے گی یہ گاڑی,
जिस तरह का डीजल इसके अंदर डालते हो, हराम या हलाल, ये बहुत मायने रखता है। और एक बात ये भी सुन करके चले हैं कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक मुनाजरा हुआ था उलमा का। बाज़ लोगों ने कहा कि इंसान की एक जमात थी, इंसान की जुबान अफजल है, मुंह अफजल है, इसलिए कि वो अल्लाह का जिक्र करती है। बाज़ ने कहा कि नहीं, इंसान के पीछे का मकाम अच्छा है, उससे बेहतर है। ये दोनों की तकरार में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास बात आई, आप बताएं। तो उनसे पूछा, तुम इतनी बड़ी बात क्यों कह रहे हो? उसके पीछे का मकाम अच्छा है। कहा कि इसलिए कि वो सिर्फ नजासत निकालता है, वो सिर्फ नजासत निकालता है, वो मकाम गलाजत बाहर करता है, गलाजत अंदर लेता नहीं। जुबान गलाजत अंदर भी लेती है, हराम खाती भी, लोगों को जख्मी भी करती है। उन उलमा की दलील थी। तब आपने फरमाया, बात ठीक है, जिस इंसान का जुबान पर कंट्रोल नहीं, हराम खाता हो और बद कलामी करता हो, गाली गलोच सारी चीजें करता हो, आपने फरमाया इससे बेहतर उसका पीछे का मकाम है। और जो इंसान कंट्रोल रखता है, हलाल खाता है और लहजे की नरमी रखता है, जाहिर सी बात है उसका मुंह ही अफजल है, उसकी जुबान अफजल है। अब यह तो फैसला सबका है, किसको क्या चीज इख्तियार करनी है। अजीजा निगरामी वकार, ये बहुत बड़ी बात है जो मैं आपके सामने कह रहा हूं। जुबान को अगर किसी दूसरी जगह से कंपेयर किया जाए तो लगता होगा नरम, ये बिल्कुल अचंभे वाली बात है, अजूबे वाली बात है, ये कौन सा कंपेरिजन है। वजह यही है, बाज लोगों को हमने इतना गंदा बोलते हुए देखा है, इससे बेहतर है कि वो ना बोलें। लोगों को जख्मी करते हैं, किसी के मुकद्दसात पर हमले करते हैं। अल्लाह ताला उनके जुबान की शरारतों से हमारी हिफाजत फरमाए। और करीम खुदा अरहमर राहिमीन मौला इस चीज से भी हमें हिफाजत फरमाए। क़यामत के दिन कुछ लोग सिर्फ इसलिए पकड़े जाएंगे कि वो कुछ नहीं बोलते थे, लेकिन वो जिनके साथ रहते थे वो बोलते थे, वो लोग बोलते थे, और उनकी वजह से ये खामोश रहने वाला जो साथ में था इसे भी जहन्नम में ले जाया जाएगा। और वो उस दिन कहेगा पुकार कर, या वैलता लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला, ऐ काश मैं फलां की दोस्ती नहीं किया होता तो अच्छा होता, आज मैं बच गया होता। अपने माहौल को बचाओ, जहां जुबान की खराबी देखो अपने आप को भी बचाओ और उस माहौल से भी अपने को दूर रखो। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, मौला ताला इस जुबान को खालिस अपने जिक्र में लगाए और अपने हबीब पाक के जिक्र में लगाए। मौला ताला हमको जुबान की बद कलामियों से महफूज व मामून फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। खड़े हो जाएं, सफ़ों को अच्छी तरह दुरुस्त करें, फिर सुन्नतें पढ़ें। ऊपर वाले हजरात भी खड़े हो जाएं, सफ़ों को अच्छी तरह दुरुस्त करें बराए करम। और जिन हजरात को जगह ना मिले बराए करम दूसरी जमात का इंतजार करें। जिन हजरात को जगह ना मिले बराए करम दूसरी जमात का इंतजार करें। खड़े हो जाएं भाई सब लोग।